أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم۔ آیت نمبر 174 174 سورۃ النساء، یہ چھٹا پارہ ہے سورۃ النساء اور اس کی آیت نمبر 174 174۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آ گئی۔ قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت آج قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت، اس حوالے سے گفتگو کرنا مقصود ہے۔ قرآن اور عظمت قرآن و صاحب قرآن۔ پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے برہان کہا وہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تمام مفسرین کرام نے برہان سے مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لیا، اور نورم مبینہ سے مراد قرآن مجید لیا۔ برہان کہتے ہیں مضبوط، واضح اور کامل دلیل کو۔ مضبوط، واضح اور کامل دلیل، جتنی بھی آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں آپ کو برہان کا جو معنی ملے گا وہ انہی تینوں معنوں کے ارد گرد گھومتا ہوگا: مضبوط، واضح اور کامل۔ اللہ پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوط دلیل فرمایا۔ تمہارے پاس مضبوط دلیل آ گئی۔ دلیل دعویٰ کی ہوتی ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ توحید ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اس کی دلیل فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے دلائل ہیں اللہ پاک نے اپنی توحید پر، اپنی الوہیت پر دیے، لیکن جو سب سے زیادہ مضبوط، کامل اور واضح دلیل ہے وہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ معجزات دلیل ہونا یہ بھی ایک پہلو ہے۔ معجزات بھی جو اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے، خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ معجزات دیکھ کر بھی اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ملتی ہے، مگر معجزات اور ساری دیگر تفصیلات بعد میں سب سے پہلی، سب سے کامل، سب سے مضبوط اور واضح دلیل خود چہرہ مصطفیٰ اور ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ایک ہے، کیا دلیل ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کیسے دلیل ہو گئے؟ یہ بھی قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جب کافروں نے دلیل طلب کی کہ اللہ ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ ایک ہے۔ انہوں نے کہا دلیل کیا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اس پر بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کو بھی قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بے شک میں تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر گزار چکا ہوں۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، اس سے پہلے آج جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، یعنی 40 سال اس سے پہلے میں اپنی زندگی کے تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ افلا تعقلون،
کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی انہیں سوچنے کے لیے افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ انہیں جھنجھوڑا، کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ اب اس میں غور و فکر کرنے، تعقل کرنے، سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے کہ میری زندگی کو دیکھو، میری عمر کو دیکھو، میری حیات کو دیکھو، میری 40 برس کی زندگی جو تمہارے اندر بیتی ہے، میرے بچپن سے لے کے میرا لڑکپن، میری جوانی، میرا شباب، اور آج عمر کے 40 برس بیت گئے، تو میری کتابی زندگی تمہارے سامنے کھلی ہے، میری کتابی زندگی کا ایک ایک ورق تمہارے سامنے ہے، ایک ایک صفحہ تمہارے سامنے ہے، ایک ایک سطر تمہارے سامنے ہے۔ کہیں بھی تمہیں اگر میری کتاب زندگی کے کسی ورق پر، کسی صفحے، کسی سطر پر کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمزوری نظر آ جائے تو اللہ کے ہونے کا انکار کر دینا۔ یعنی میری ذات کا بے نقص، بے عیب ہونا، بے نقص اور بے عیب ہونا اللہ کے بے نقص اور بے عیب ہونے کی دلیل ہے، اور میرا تمہارے اس بھرے بدی کے اور ظلم کے اور کفر اور شرک کے معاشرے کے اندر ہر ظلم سے، ہر کفر سے، ہر شرک سے، ہر بدی سے، ہر معصیت سے الگ علیحدہ ہونا، گویا واحد و یکتا ہونا، میرا تمہارے اندر واحد و یکتا ہونا اللہ کے واحد و یکتا ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن مجید نے یہ جو دعویٰ فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے مضبوط دلیل آ گئی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست و برخاست، یعنی حضور کی عمر مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کی بات نہیں ہو رہی، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی بات نہیں ہو رہی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کی بات ہو رہی، حیات طیبہ کی، فیکم عمرا من قبلہ، میری ایک پوری عمر گزری ہے، میری اس پوری زندگی کو، میری اس پوری عمر کو، میری اس پوری حیات کو دیکھو، میری حیات کا کامل و اکمل ہونا، میری حیات کا، میری عمر کا ہر نقص، کمزوری اور عیب سے مبرہ ہونا اللہ کے ہر نقص، کمزوری سے مبرہ ہونے کی دلیل ہے، میرا واحد و یکتا ہونا تم سب کے اندر اللہ کے واحد و یکتا ہونے کی دلیل، اور دلیل کامل ہے۔ برہان کہتے ہی اس دلیل کو ہے جو کامل ہوتی ہے، برہان کہتے اس دلیل کو ہے جو واضح اور مضبوط ہوتی ہے، جس کو رد نہ کیا جا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو، کسی قول کو، کسی عمل کو، حضور کی کسی نشست اور برخاست کو، زندگی کسی پہلے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ آپ نے اس موقع پر تو یہ بات کی تھی اور اب یہ کر رہے ہیں، فلاں وقت میں آپ کا یہ عمل تھا اور اب یہ وقت ہے، تب تو آپ ایسے ہی تھے جیسے باقی ہیں اور آج مطلب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، میری ساری زندگی، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی آج نبوت اتری 40 سال کے بعد، تو اب ہدایت اتری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس سے پہلے کی زندگی تو ایسے ہی عام زندگی تھی جیسے باقی انسانوں کی ہوتی۔ اگر یہ بات ہوتی تو 40 سال زندگی کے جب بیتے تھے تو دعوت یہ نہ ہوتی، پیغام اور میسج دلیل کے طور پر یہ نہ ہوتا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، تمہارے اندر اس سے پہلے ایک زندگی، ایک عمر گزار چکا ہوں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آئندہ دیکھو میری زندگی کو، اگر کبھی نقص آ جائے، کمزوری آ جائے تو پھر اللہ کا انکار کر دینا۔ حضور نے سابقہ زندگی اپنی گزری ہوئی بے زندگی اس کے بارے میں فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آج اعلان نبوت فرمایا ہے تو یہ ظہور نبوت ہے، یہ آج نبوت نہیں مل رہی یا آج ہدایت نہیں اتر رہی، بلکہ وہ تو ہدایت یافتہ بنا کے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہدایت بن کر۔ حضور کا وجود مسعود پوری زندگی اس سے پہلے
سراپا ہدایت تھا، سراپا رحمت تھا، سراپا خیر تھا، یعنی کبھی اس کے اندر کوئی نقص کمزوری اور عیب نہیں، بلکہ وہ تو اس پوری حیات طیبہ کو دیکھو، وہ تو تب بھی تمہارے دکھ بانٹتے تھے، وہ تو تب بھی تمہارے درد بانٹتے تھے، وہ تو تب بھی غریبوں کے، یتیموں کے، محتاجوں کے کام آتے تھے۔ جب پہلی وحی اتری، پہلی وحی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضور نے فرمایا خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، یعنی ہیبت وحی الہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کب کبھی تاری تھی، تو فرمایا زملونی، زملونی۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے وہ الفاظ جو ہیں وہ میں نے تحریر کیے تھے، میں بھی مجھے کسی شاید اور بک میں لکھے میں نے، اس میں نہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یتیموں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد فرمانے والے ہیں، ان کے دکھ درد بانٹنے والے ہیں، مہمان نواز ہیں، آپ مہربان ہیں، شفیق ہیں، یعنی آپ کی صفات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ اتنے مہربان، شفیق اور رحیم اور کریم ہیں، اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے کام آنے والے، ان کے دکھ درد بٹانے والے ہیں، مہمان نواز ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کی جو صفات عظیمہ ہیں وہ آج سے نہیں شروع ہو رہی، بلکہ وہ تو بچپن سے ہی ان خصائل کے مالک تھے، وہ تو بچپن سے ہی ان اوصاف جمیلہ کے مالک تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پچھلی حیات طیبہ ہر کسی کے لیے مشعل راہ ہے، ہر کسی کے لیے نمونہ عمل ہے۔ سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ بیست کی بات کی زندگی ان کے لیے، ان کی بیست کی بات کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسوہ نمونہ عمل ہے۔ تو حیات طیبہ صرف بیست کے بعد نہیں شروع ہوتی، حیات طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے شروع ہوتی ہے۔ لہذا وہ بھی ساری زندگی، اور اس ساری زندگی کو جب قرآن مجید بطور دلیل کے اور اللہ کے ہونے کے پیش کر رہا ہو تو اس میں کوئی نقص، کوئی کمزوری کسی قسم کی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور پھر دوسری چیز، برہان من ربکم کے اندر جو واضح کامل اور دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اور فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون جو فرمایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بدخواہ ہو، اے منکرو، اے حاسدو، جو میرے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نقص نکالنا چاہتے ہو، کمزوری اور عیب دیکھنا چاہتے ہو، جو میرے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تنقید اور تنقیص کرنا چاہتے ہو، جو ان کو کسی نہ کسی طرح سے گھٹا کے دکھانا چاہتے ہو، تم اگر الٹے بھی کھڑے ہو جاؤ اور اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو تو میرے مصطفیٰ میں تم ایک بال برابر بھی کوئی کمی، کوئی نقص اور عیب اور کمزوری نہیں دکھا سکتے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اور دوسرا چیز اللہ نے ارشاد فرمایا وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا، یعنی قرآن مجید، اس کو اللہ پاک نے روشن نور کہا۔ یہ عظمت قرآن پر بالکل اسی طرح سے دلیل ہے جس طرح سے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ کی الوہیت، وحدانیت پر دلیل ہے، اسی طرح سے قرآن مجید اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی الوہیت پر دلیل ہے۔ نورم مبین، روشن دلیل، یعنی اس کی ساری تعلیمات، اس کے سارے احکامات وہ اتنے بین ہیں، اتنے واضح ہیں، اتنے روشن ہیں کہ کسی میں کوئی ابہام نہیں ہے، کسی فرمان میں، کسی تعلیم کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، اور کہیں پر کوئی تضاد نہیں ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن تو اللہ کا نازل کردہ کتاب نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کو چیلنج دیا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ ارشاد فرمایا میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں تم سارے جن و انس جمع ہو جاؤ، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اور سارے مل کر تم جن و انس ایک دوسرے کی مدد کرو اور مدد کر کے اس جیسا قرآن تم بھی لا کے دکھا دو، بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ، تم اس کی مثل قرآن نہیں لا سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ ہے اور اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب۔ اب اگر اس قرآن میں کوئی نقص ہوتا، یہ جھوٹی ہوتی، یہ کمزوری ہوتی، اس کی تعلیمات جو ہیں وہ غلط ہوتی، ان میں تضاد ہوتا کہیں پر، تو یہ بڑا آسان تھا، جن کی زبان بھی عربی تھی، قرآن بھی عربی میں نازل ہوا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو۔ لیکن عربی میں ان کی زبان میں اترنے کے باوجود قرآن کا اتنا بڑا چیلنج، اب عالم یہودیت، عالم عیسائیت سارا جمع ہو جائے، اس وقت سے لے کے آج تک کا یہ چیلنج موجود ہے اور قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ سارے جمع ہو جاؤ اور اپنی ساری ایفرٹس، اپنی ساری قوتیں، اپنی ساری طاقتیں بروئے کار لے آؤ، ایک دوسرے کو ہیلپ دو، مدد کرو ایک دوسرے کی، اور اس جیسی تم بھی پھر ایک کتاب بنا کے لے آؤ۔ ایک طرف میرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف تم سب، ایک طرف میرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان حق ترجمان سے ادا ہوتا ہوا میرا قرآن، میری وحی، میرا کلام، اور دوسری طرف تم سب، تو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا قرآن اس جیسا تم بھی لا کر دکھا دو، تم سارے مل کر کے اپنی زبانوں سے تم بھی بول کر دکھاؤ، نہ تو تمہیں کوئی میرا حبیب دوسرا محمد مصطفیٰ ملے گا، نہ تمہیں کوئی دوسری کتاب قرآن ملے گی، اور نہ ہی تم یہ بنا کے لا سکتے ہو۔ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ تم سارے ایک دوسرے کی مدد کرنے لگ جاؤ تب بھی تم نہیں لا سکو۔ دوسری مرتبہ قرآن مجید نے پھر چیلنج دیا، فرمایا تم قرآن تو کیا لاؤ گے، ہم یقولون افترا، کیا وہ یہ افترا باندھتے ہیں، وہ یہ جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں، وہ یہ کہتے ہیں قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اس جیسی 10 سورتیں لے آؤ، بعشر سور مثلہ، پوری کتاب کا چیلنج پہلے دیا تھا، پھر فرمایا 10 سورتیں لے آؤ، بعشر سور مثلہ مفتریات، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے سوا ساری قوتیں استعمال کر لو، سو تب بھی نہ کر سکے۔ پھر اللہ پاک نے چیلنج دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لے آؤ۔ 10 سورتوں کے بعد اب ایک سورت پر بات آ گئی، اور سورہ کوثر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا میرے محبوب یہ لکھ کر کے اویزاں کروا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ، چلو بڑی نہیں، سورہ بقرہ ہو، سب سے پہلے سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر لکھ کر کے اویزاں کر دی، فرمایا اس جیسی سورت لا دو، چلو اتنی سی چھوٹی، یہ 3 آیتوں پر مشتمل، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بس اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ۔ ہر کوئی آتا دیکھ کے گھوم پھیر کے چلا جاتا، مگر کسی کو جسارت نہیں ہوئی، حتیٰ کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ھذا لیس کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ایک تحقیق ہے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الوفا فی فضائل مصطفیٰ میں امام ابن عقیل سے اور ابو محمد نحوی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ اجاز گفتگو فرما رہے تھے، تو کسی اجاز قرآن پر، تو کسی شخص نے، کوئی عالم بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ کون سی ایسی بات ہے، اس کو بڑا ناز ہوا اپنے علم پر، اس نے کہا یہ کون سی ایسی بات ہے، یہ کام تو میں کر سکتا ہوں۔
وہ قلم دوات لے کے اپنے بالا خانے پہ چلا گیا. 3 دن ہو گئے نیچے نہیں اترا. 3 دن ہو گئے. اس نے کہا جی میں لے آتا ہوں ایسا بنا کے قرآن. 3 دن ہو گئے نیچے نہیں اتر سکا. جب جا کے اس کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں قلم تھا اور اس کا ہاتھ شل ہو چکا تھا. ہاتھ میں قلم اور آگے کتاب کاپی پڑی ہے لکھنے کے لیے، مگر وہ اس کا ہاتھ وہیں پر شل ہو چکا تھا، یعنی سوکھ چکا تھا اس کا ہاتھ. یعنی اس کو ہیبت قرآن نے اس کے ہاتھ کو اور اس کی سیاہی کو سکھا دیا، خشک کر دیا اور اس کو لکھنے کی جسارت نہ ہو سکی. اور بہت آسان تھا. جو قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے ہیں، جلانے والے ہیں، سویڈن میں آئے دن کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں، کبھی فرانس میں، کبھی سویڈن میں، کبھی کہیں کبھی کہیں. جلاتے کیوں ہو؟ قرآن تمہیں چیلنج دیتا ہے، تم اس جیسی بنا کے دکھا دو. جلاتے کیوں ہو؟ جلانے سے کیا ہوگا؟ کیسے جلا کے ختم کر دو گے اسے؟ جلا کے ختم کیسے کرو گے؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم اس قرآن کے اتارنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے. تو جب حفاظت قرآن بذمہ الہی ہے تو پھر خدا سے بڑے ہو کے دکھاؤ اور اس قرآن کو مٹا کے دکھا دو. اپنا خانہ کیوں خراب کرتے ہو جلا کے؟ خود جلو گے اور جل جاؤ گے، جل جاؤ گے، مر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، مگر قرآن مجید کی تم مٹا نہیں سکو گے، اسے تم ختم نہیں کر سکو گے. بے حرمتی کر کے تم خود بے حرمت ہو جاؤ گے اور ذلیل و رسوا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے. یہ میری بات ہوتی، یہ میرا کلام ہوتا، کسی انسان کا ہوتا تو الگ بات. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی بے حرمتی کرو گے تو حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. وہ تمہیں بھی نیست و نابود کر دے گا اور اپنے قرآن مجید کی حفاظت بدرجہ اتم کرنے پر وہ قادر ہے. اللہ پاک نے خود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس قرآن مجید کی حفاظت کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو حضور فرماتے تھے اسے لکھ لو. اسی وقت آپ وحی قرآن لکھ لیتے تھے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے 2 طرح کے کلام جو ہے وہ صادر ہوتے تھے، ایک قرآن اور ایک حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث میرا قول ہے، میرا فرمان ہے. لہذا جو کاتبین وحی الہی تھے، کاتبین قرآن تھے، ان کو منع کر دیا تھا کہ تم حدیث نہیں لکھو گے، تم حدیث نہیں لکھو گے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ سے لکھی ہوئی وہ بھی اس کو بعد میں کوئی قرآن سمجھ لے. میری حدیث نہیں، صرف تم نے قرآن لکھنا ہے. وہ لوگ مخصوص تھے صرف قرآن مجید کے لکھنے پر. اور اس زمانے میں جب کاغذ نہیں تھا، پتھروں پر لکھا جاتا تھا، چمڑوں پر لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا. اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وحی قرآن یعنی آیت کریمہ نازل ہوتی تھی اس کو حفظ کرنے کا حکم فرماتے تھے، اور ہر صحابی اس آیت مبارکہ کو حفظ کر لیتا تھا. حفظ کر کے پھر وہ آپس میں سناتے تھے، تکرار کرتے تھے. اگلی آیت اترتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے اس کو لکھا جائے، فلاں آیت سے پہلے اس کو یاد کیا جائے، اس کا مقام فلاں ہے، یہ فلاں سورت کا حصہ ہے، یہ فلاں سورت کے بعد لکھی جائے، فلاں آیت کے بعد لکھی جائے. اس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آیات الہیہ کے اترنے پر اس کو حفظ بھی کرتے، محفوظ بھی کرتے، تکرار بھی کرتے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس کے اندر ایک نسخہ جو تھا وہ ہاتھ کے ساتھ لکھ کر کے تیار کر لیا گیا تھا. یعنی بعد میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس کے اندر تو پھر بہت سارے نسخے لکھے گئے نا، اور پوری دنیا کے اندر پھیلا دیے گئے. لیکن ایک نسخہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھوا دیا تھا قرآن مجید کا مکمل. پھر بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس کے اندر اسی قراءت پر، اسی ترتیب پر جس پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید لوگوں کو حفظ کروایا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا، اسی ترتیب کے اوپر جو ہے پھر قرآن مجید آئندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہاتھوں کے ساتھ وہ نسخے لکھے گئے. آج بھی وہ نسخے 1200 سال گزرنے کے بعد آپ کے ملک کے مختلف جو ہے وہ دنیا کے ملکوں کے اندر کتب خانوں کے اندر موجود ہیں.
اس وقت کے لکھے ہوئے آج بھی موجود ہیں. اس وقت کے لکھے ہوئے قرآن مجید جو لکھے گئے آج جو شائع ہو رہا ہے کاغذ کی صورت میں، اس میں کہیں پر بھی کسی لفظ، کسی زبر، کسی زیر، کسی سطر میں کوئی فرق دکھا دیں، کوئی آگے پیچھے کوئی رکوع دکھا دیں، 30 سپارے ہیں، کوئی آگے پیچھے رکوع دکھا دیں، کوئی صورت دکھا دیں، وہ یہ ہے حفاظت الہی. اگر اللہ کی حفاظت کا ذمہ نہ ہوتا تو وہ تو اس کو جو اس وقت بھی نہیں چاہتے تھے، آج بھی نہیں چاہتے، وہ اس کو رد و بدل کر دیتے، اس میں تبدیلی کر دیتے. تحریف ہونے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ پچھلی کتابیں بھی اللہ ہی کی نازل کردہ تھی، مگر اللہ نے ان کے لیے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. نبیوں کے زمانوں کے اندر ان کے اندر تحریف ہو گئی، ایک کتاب کی بجائے 10 11 20 کتابیں ہاتھ میں لیے پھرتے تھے. آج بھی کسی عیسائی کا کسی ایک کتاب کے اوپر جو ہے وہ اعتقاد نہیں ہے، آج بھی 4 انجیلیں ان کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہیں. ٹھیک، لیکن قرآن مجید کا کوئی اور ایک نسخہ پوری دنیا میں کہیں سے لا کے دکھا دو، یہ اعجاز قرآن ہے، یہ حفاظت قرآن ہے، یہ قرآن مجید کا حق ہونا ہے اور قرآن مجید کا منزل من اللہ ہونا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل فرما. پھر بتاؤ تو صحیح اس کے اندر تمہیں تکلیف کیا ہے، پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اکھڑتے کیوں ہو، کس چیز سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ تمہاری بھلائی کی کتاب ہے، تمہاری خیر کی کتاب ہے، اس کو سینوں سے لگاؤ، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، تو تمہارے ہی حالات بدلیں گے اور تمہارے ہی حالات سنوریں گے. تمہارا ایمان اعتقاد اللہ کے ساتھ جڑے گا، تمہارا ہی بھلا ہوگا دنیا اور آخرت کے اندر. بجائے اس پھر کون سا مذہب ہے جو اجازت دیتا ہے کہ تم ان کی مقدس کتابوں کو یا ان کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرو؟ یہ اتنی گھٹیا اور ذلیل ترین حرکت ہے کہ آپ کسی کی مقدس کتاب کی جا کے بے حرمتی کرنے لگ جائیں. آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے تو دلائل لے کر آؤ، آپ کو اعتراض ہے تو پھر بات سے دلائل کے ساتھ ہمارا مقابلہ کرو. دلائل تمہارے پاس ہے کوئی نہیں. سب سے بڑی دلیل خود اللہ پاک فرما رہا ہے. چھوڑو کسی اور عالم کو، اللہ کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے لا کے بنا کے دکھا دو اس جیسی کتاب. نہیں ہے تو پھر مان لو. حاضر محترم، قرآن مجید جہاں حق ہے، جہاں قرآن مجید کی تعلیمات حق ہیں اور قابل عمل ہیں اور کبھی بھی ان کے اندر کوئی نقص اور کمزوری نہیں ہے اور نہ کبھی اس کو بدلا جا سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ پر، مسلمانوں پر، ہم مومنوں پر یہ فریضہ بھی عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے امین بنائے گئے ہیں، ذمہ دار بنائے گئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں. آج خود ہماری مسلمانوں کی اپنی حالت یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم نے بھی محض چند ایک موقعوں پہ بطور رسم قرآن مجید کو جو ہے وہ اپنا رکھا ہے، اس کے علاوہ ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ عملی طور پر، علمی طور پر ختم ہو چکا ہے. بچی جب رخصت ہوتی ہے تو ہم اس وقت جہیز میں اس کے سر کے اوپر قرآن مجید رکھتے تھے. اس سے پہلے خرافات کا ایک سمندر ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا، کیا کچھ نہیں ہوتا. ننگے منہ خواتین، مرد حضرات، سارے مخلوط صورت کے اندر ملے جلے ناچ گانا ڈانس سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت قرآن یاد نہیں آتا. جو کچھ رسومات ہیں ساری ہندوانہ یہودانہ ساری ادا کرنے کے بعد اب جب بچی دروازے سے رخصت ہوتی ہے تو اس کے سر کے اوپر قرآن مجید رکھ دیتے. تو کیا یہ ہمارا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ اور یہ تعلیمات ہیں قرآن مجید کی؟ پھر اسی طرح جب کوئی ہمارا فوت ہو جاتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن مجید اس سے برکت نہیں ہے، برکت ہے، سایہ ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کا حشر کیا کر دیا؟ قرآن مجید محض اس لیے تو نہیں اترا تھا کہ ہم اس سے محض برکت حاصل کرتے. قرآن مجید تو اس لیے نازل ہوا تھا کہ ہم اس سے تعلیم لیتے، اس سے ہم اپنے عادات و اطوار اپناتے، جو قرآن کا حکم ہے اس کے مطابق عمل پیرا ہوتے. مگر ہم نے وہ سارا کچھ چھوڑ کے صرف چند رسومات کو اپنا لیا. کوئی فوت ہو گیا، اس کی قرآن خوانی میں وہ بھی ہم نے ایسا طریقہ اپنا رکھا ہے. خود کسی کو پڑھنا نہیں آتا، نہ کوئی پڑھتا ہے بیٹھ کے. باہر سے بچے، مدرسے سے بچے بنا دیے، ان کو بٹھا کے جو ہے کہا کہ تم بھی پڑھو قرآن مجید. وہ فوت ہونے والا اس نے ساری زندگی کیا قرآن پڑھا تھا؟ اس نے سمجھا تھا؟
اگر تو وہ پڑھنے والا تھا تو پھر تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، نور ہی نور ہے، قبر میں بھی نور ہے، آخرت میں بھی نور ہے۔ سورہ ملک کی فضیلت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ ملک کے پڑھنے والا ہے باقاعدگی کے ساتھ، رات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کر سویا کرتے تھے، تو جس کا سورہ ملک پڑھنے کا معمول ہے قیامت والے دن سورہ ملک کے ایسے سایہ دار پرندے کی شکل میں آئے گی کہ اپنے پڑھنے والے کے اوپر میدان حشر کے اندر سایہ کر دے گی، اس کے اوپر سایہ ہوگا اس کا، وہ اس کو اپنے پروں میں لے کے چلے گی۔ یعنی جس دن سورج سوا نیزے پہ ہے، سورت ملک اس صورت میں آئے گی کہ ایک خوبصورت ترین پرندہ جو اپنے پروں کے ساتھ اپنے پڑھنے والے کو ڈھانپ کر حشر کے میدان کے اندر چل رہا ہوگا، اور پھر اللہ پاک سے مخاطب ہوگی سورہ ملک، اے باری تعالی یہ شخص میرے پڑھنے والا تھا، میری التجا ہے، میری درخواست ہے، اس کو بخش دے۔ اب ایک طرف اس کے گناہ بھی ہیں، اگر اس کی کمیاں کجیاں زندگی کے اندر اس کے کچھ ایسے معاملات بھی اس سے ہو گئے، لیکن سورہ ملک کے باقاعدگی سے پڑھنے والا تھا، تو فضیلت اور عظمت قرآن کا آپ مقام سمجھو کہ وہ سورت اس کی اس دن بھی حفاظت کرے گی، اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرے گی باری تعالیٰ اس شخص کو بخش دے اور اس کو معاف فرما دے، یہ میرا پڑھنے والا تھا۔ پھر وہ تکرار کرے گی، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ سے عرض کرے گی باری تعالیٰ کیا میں تیری قرآن کی صورت نہیں ہوں؟ اللہ پاک فرمائے گا کیوں نہیں تو میرے قرآن کی صورت؟ تو فرمایا باری تعالیٰ پھر بخش دے اگر میں تیرے قرآن کی صورت، اگر میں تیرے قرآن کی صورت نہیں ہوں تو پھر مجھے اپنے قرآن سے نکال دے، اگر میں تیرے قرآن کی صورت ہوں تو میرے پڑھنے والے کو بخش دے۔ یہ سورہ ملک، حامیم، السجدہ، سورہ بقرہ، ان کے بارے میں مختلف صورتوں کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ تو قرآن مجید اس نے اپنی زندگی میں پڑھا، کبھی اس نے کبھی معمول بنایا کہ سورہ ملک، اب جب فوت ہو گیا تو ہم نے کیا کیا کہ سارے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، یا مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مطلب ایسا کرنا ناجائز ہے یا حرام ہے، نہیں، اصالہ ثواب کے طور پر قرآن مجید بعد میں بچوں کا، اولاد کا، گھر والوں کا سب کا پڑھنا درست عمل ہے، لیکن گھر والے خود کون شخص ہے جو بیٹھ کر پڑھتا ہو اور سبارہ پڑھ کے وہ اس کے لیے اصالہ ثواب کے لیے وہ بچے بلوا کے اس کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ تم پڑھ دو، ٹھیک ہے، ان کو مطلب وہ کرائے پر بچے لے آتے ہیں مدارس سے اٹھا کے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ بھی قرآن مجید کی بے حرمتی ہے۔ ہم خود قرآن مجید کی اس حد تک بے حرمتی کرنے والے بن گئے ہیں کہ آج ہماری ذلت اور رسوائی پوری دنیا کے اندر کسی اور سبب سے نہیں، اگر غور کریں تو اس قرآن کی بے حرمتی کی سبب سے ہے۔ ہم جو پیچھے دھکیلے جا رہے ہیں، جو زوال ہم پر اتر آیا ہے، جو معاشی حالات ہمارے ابتر ہو گئے ہیں، جو ہم تباہ و برباد ہو گئے ہیں، ہمارا سکون اجڑ گیا ہے، یاد رکھیں کسی اور وجہ سے نہیں، خدا کی قسم قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے ہے، دین دوری کی وجہ سے ہے۔ اگر آج بھی ہم اور ہمارے، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم دین سے دور ہو جاتی ہے، اللہ کے فرامین سے دور ہو جاتی ہے، اللہ ان کے اوپر پھر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے، ظالم حکمران۔ اب یہ جو ظالم حکمران ہم پر مسلط ہیں، اور نا انصافی، بد امنی، بدماشی، یہ سارا کچھ جو اس وقت جس سے ہم دوچار ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے کرتوت ہیں، ہماری دین دوری ہے، ہماری میجورٹی آج قرآن سے بالکل بلد اور دور اور ناشنا ہو گئی ہے۔ کون شخص ہے الا ماشاءاللہ بھری مسجد ہوتی ہے ہماری جمعے والے دن، اول سے لے کے آخر تک، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں اگر امام خطیب صاحب وہاں پہ اعلان کر دینا کہ یہ سارے لوگوں میں سے ایک شخص آگے آئے اور آ کے جماعت کرا دے، میری جگہ پر جماعت کرا دے، تو الا ماشاءاللہ شاید ہی کسی مسجد کے اندر سے کوئی شخص اتنی جرات کرے گا کہ وہ آگے مصلی پہ کھڑا ہو کے امامت کروا سکے، اس کو 2 صورتیں بھی جمعے کی 2 رکعتوں میں پڑھنے کے لیے اس کو صحیح طور پر حفظ نہیں ہوں گی، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ۔ تو جہاں یہ ہمارا حال ہو گیا ہو، اور اگر کوئی پڑھنے والا ہو بھی، امامت کروانے والا ہو بھی، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص فوت ہو جائے تو سب سے بہترین حق یہ ہے کہ اگر بیٹا فوت ہوا تو اس کا والد جنازہ اس کا پڑھائے، والد فوت ہوا تو اس کا بیٹا جنازہ پڑھائے۔ مجھے بتائیں کہ والد اور بیٹا کون ایسا ہے جو یہ جرت کر سکے، اور کون ایسا ہے جس کو دعائیں چند آتی ہوں، جس کو نماز جنازہ کا طریقہ معلوم ہو کہ وہ جنازہ کروا سکے؟ اس وقت بھی اگر کوئی شخص مطلب آواز دے اور اعلان کرے کہ ہے کوئی، چلو پورے خاندان میں سے کوئی چاچا، کو تایا، کو بابا،
الا ماشاءاللہ، شاید اگر کسی کا کوئی حافظ قرآن یا عالم دین بندہ ہو، کوئی خاندان تو کھڑا ہو سکے۔ عام آدمیوں کی بات کر رہا ہوں کہ آج ہمارا تعلق قرآن سے فقط اتنا رہ گیا ہے کہ ہم اس کو بس ایک چومنے والی کتاب سمجھتے ہیں بس، اور سر پر رکھنے والی اور جہیز میں تحفے کے طور پر دینے والی، اصحال ثواب کے موقع پر رسم کے طور پر پڑھنے والی۔ آج ہمارا اس سے تعلق پڑھنے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا وہ عملی طور پر ختم ہو گیا۔ تو یہ بے حرمتی نہیں؟ قرآن مجید نے پچھلی امتوں کے واقعات کو کھول کے قرآن مجید میں کیوں بیان کیا ہے؟ وہ کوئی پچھلے قصے نہیں ہیں محض۔ اب دیکھیے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگ آ گئے جن کو کتاب دی گئی تو انہوں نے کتاب اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دی۔ یہ کس کے لیے بیان فرمایا جا رہا ہے؟ اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ اب یہ دیکھیں پورا بیان، ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو کتاب والوں میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ قرآن کتاب ہے، یہ تورات اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دی۔ پیٹھوں کے پیچھے پھینکنا کیا مطلب ہے؟ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کی تعلیمات کیا ہیں، احکامات کیا ہیں۔ آج میجارٹی مطلب 22 کروڑ اگر عوام ہے تو 22 کروڑ عوام میں سے اگر آپ میجارٹی دیکھیں تو آپ کو شاید 1 کروڑ افراد 22 کروڑ میں سے نہ ملیں جو قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے والے ہوں اور صحیح طور پر پڑھ سکتے ہوں، الا ماشاء اللہ۔ یعنی ہماری کیفیت تو یہ ہو گئی ہو تو پھر ہم یہ تمنا و آرزو کریں کہ ہمارے حالات بدل جائیں، ہمارا ملک سنور جائے، ہماری تقدیر بدل جائے۔ ہم نے چھوڑا کیا اپنے لیے؟ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو باقی کیا رکھا ہے؟ آج حق یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم سویڈن میں بدتمیزی کرنے والوں، بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کے دیکھنا چاہیے، اپنے خلاف بھی احتجاج کرنا چاہیے کہ ہم نے اس قرآن کے ساتھ کتنا تعلق جو ہے وہ جوڑ رکھا ہے، کیا ہم اس کی بے حرمتی تو نہیں کر رہے؟ اس کتاب مقدس کی عظمت کا تو یہ عالم ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دوران سفر یعنی فتوحات کا سلسلہ تھا، تو فتوحات کرتے ہوئے کسی ایک ایسی جگہ سے آپ کا گزرنا ہوا کہ رات آپ کو وہاں پہ رکنا پڑ گیا۔ جہاں آپ مہمان ٹھہرے، جس کمرے میں آپ کو رہائش دی گئی، اس کمرے میں قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ سلطان کہتے ہیں کہ میں اب سوچتا تھا کہ اس کمرے میں قرآن مجید پڑا ہے، میں سوؤں کیسے؟ یہ تو بے حرمتی ہے قرآن مجید کی۔ پھر سوچا کہ میں قرآن مجید بلوا کے ان کو کہتا ہوں کہ دوسرے کمرے میں رکھ دو تاکہ میں سو سکوں۔ تو پھر کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ میں قرآن مجید کو اپنے آرام کے لیے اس کمرے سے نکال دوں اور خود سو جاؤں۔ اگلے دن صبح گھر والوں نے پوچھا آپ سے، سنائیں رات کیسی گزری؟ تو انہوں نے بتایا کہ رات کیسی گزرنی تھی، میں تو ساری رات قرآن مجید سامنے رکھ کے بیٹھا رہا، میں تو سو بھی نہیں سکا، اس کمرے میں قرآن مجید تھا۔ آگے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا ان کی وفات کے بعد اور پوچھا کہ بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس شب قرآن کے ساتھ محبت اور احترام کرنے کے سبب سے مجھے بخش دیا۔ قرآن مجید تو ایسی کتاب تھی۔ ایک اور واقعہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک یہودی بچہ تھا، وہ جب کبھی کہیں سے گزرتا، یہودی بچہ، تو اس کو اگر قرآن مجید کی کوئی آیت مل جاتی تو وہ اس کا احترام کرتا، اس کو چومتا، احترام کرتا کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، قرآن مجید اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ کہتے اس کو بعد میں خواب میں دیکھا گیا تو اس نے بتایا کہ اللہ نے مجھے ایمان بھی بخش دیا تھا اور اللہ نے اس کے سبب سے مجھے بخش بھی دیا ہے۔
ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ تو قرآن مجید بلا شبہ احترام، تقدس، محبت کے لائق ہے، عظمت والی کتاب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ہم پر سب سے بڑا حق یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں، اس پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات دیر تک اور ساری رات شروع میں نوافل میں کھڑے ہوتے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب نماز کم کر دو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑا ہوا کرے مگر تھوڑا، قیام کم کر دیا، نوافل کم کر دیے۔ اور اس کے لیے اللہ پاک نے مختلف احکامات دیے، فرمایا تھوڑا زیادہ کر لو، تھوڑا کم کر لو، تھوڑا بڑھا لو۔ جب قرآن مجید کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ یعنی 2 رکعت نوافل بھی اگر آپ ادا کریں تو جب قرآن مجید اس میں تلاوت کریں تو تلاوت قرآن مجید میں تیزی نہ کریں۔ ایک جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے پڑھنے میں اپنی زبان کو تیزی کے ساتھ حرکت نہ دیا کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو تیزی سے اس لیے پڑھتے تھے کہ اور آیت کریمہ اترے، اگلا بیان جو ہے اللہ پاک کا فرمان جو ہے وہ میں اسے محفوظ کروں اور امت تک پہنچاؤں، اس لیے حضور اس میں تیزی کرتے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ قرآن مجید کے پڑھنے میں تیزی نہ کیا کریں، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا یہ ہمارے ذمہ ہے، اس کا پڑھنا جمع کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے، یعنی اس کی جو تعلیمات کو آگے پہنچانا، اس کو مکمل رکھنا، مکمل کرنا، یہ سب ہمارے ذمہ ہے۔ آپ جب میرے حبیب پڑھا کریں قرآن مجید تو وہ نہایت احسن انداز سے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں اور اپنی زبان کو پڑھنے میں تیزی نہ دیا کریں، بلکہ نہایت اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ قرآن مجید تلاوت کیا کریں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم ہو تو امت کا یہ حال ہو کہ آج اس امت کو کوئی آ کے پڑھا دے قرآن مجید کی ایک آیت، اس کو آ کے کوئی نماز پڑھا دے، اس کو آ کے کوئی اس کے باپ کا جنازہ پڑھا دے، وہ خود پڑھنے کے آج قابل نہیں ہے کہ وہ نماز کی امامت کروا سکے یا خود کھڑا ہو نماز کے اندر تو وہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرات کر سکے۔ سوائے قل هو اللہ کے جو لوگ نمازی بھی ہیں ہمارے، ان کو سوائے سورت اخلاص کے اور کوئی شاید سورت نہ آتی ہو، الا ماشاء اللہ، مطلب چند لوگ ہوں گے، 100 لوگ ہوں گے تو شاید 2-3 لوگ ہوں۔ میں نے اس دفعہ اپنی مسجد میں خطاب جمعہ کے دوران یہ پوچھ لیا، میں نے کہا بھئی 10 صورتیں جس کو 30ویں سپارے کی چھوٹی 10 صورتیں جس کو حفظ ہے، میں نے کہا ہاتھ کھڑا کریں۔ اب مسجد ماشاء اللہ تعالیٰ کوئی ایک کنال میں مسجد ہے اور اس کے حال کے اندر ہی الحمدللہ کوئی تقریباً راؤنڈ اباؤٹ کوئی 800,000 آدمی تو اس کے حال کے اندر نماز پڑھتا ہے، پھر برآمدہ، پھر باہر تقریباً کوئی 2,500 سے 3,000، مطلب کم سے کم بھی اندازہ لگائیں 2,500-3,000 کا مجمع ہوگا۔ 2,500-3,000 لوگوں میں سے اول سے آخر تک صرف 10 سے 15 ہاتھ مجھے نظر آئے جب میں نے پوچھا کہ مجھے بتائیں جس کو 10 صورتیں حفظ ہوں۔ 2,500-3,000 لوگوں میں سے 10 سے 15 لوگ تھے۔ میں نے پھر ان سے اگلا سوال کیا، میں نے کہا یہ لوگ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں کیا یہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کو درست قرآن مجید وہ 10 صورتیں ان کو صحیح طور پر حفظ ہیں، اس کے اندر غلطی کوئی نہیں ہے، اس کا تلفظ صحیح ہے، اس کی قرات صحیح ہے، اس کا پڑھنا صحیح ہے، اس کے معنی اور اس کے ترجمے سے واقف ہے؟ اس کے بعد وہ 15 ہاتھ بھی نیچے ہو گئے۔ تو جس امت کا یہ حال ہو گیا اس کے مقدر پہ رونا نہیں تو اور کیا ہے، ذلت و رسوائی پھر اس کا مقدر نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ بے حرمتی جو ہم کر رہے ہیں خود اس قرآن مجید کی، اس بے حرمتی کو تو ہم کم از کم ختم کر سکتے ہیں۔ ہاں ہم سویڈن میں ہوتے اس قرآن مجید کو نظر آتش کرنے والے کو 1 سیکنڈ کے اندر ہم جو ہے وہ جلا کر راکھ کر دیتے۔ ہمارے سامنے یہاں پر کوئی معاذ اللہ کوئی معمولی گستاخی کرے ہم اس کو فوراً جان سے مار دیں، مگر بات یہ ہے کہ کبھی اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھا ہم نے کہ ہم کتنی بے حرمتی کر رہے ہیں قرآن مجید کی؟ کبھی ہمارے گھروں میں کتنے قرآن مجید کے نسخے پڑے ہوئے ہیں مگر ہم نے کبھی اس کو پڑھ کر دیکھا ہو، کھول کے دیکھا ہو، اس کی تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کی؟
الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ چلو یہاں ہم جتنے لوگ جمع ہیں، قبلہ پروفیسر جمیل صاحب قابل ستائش ہیں، آپ سارے دوست، محترم مبشر صاحب، عابد صاحب، آپ سارے ماشاءاللہ ایک کوشش، ایک ایفرٹ تو آپ نے کی نا، ایک چھوٹا سا چراغ تو آپ نے جلایا ہے، دعوت تو آپ نے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے آگے بڑھنے اور مزید دوستوں کو دعوت دے کر کے قرآن مجید کی طرف متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا، یہ ساری چیزیں اسی طرح سے ہم پر لازم ہے جس طرح سے نماز لازم ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، ایسے ہی قرآن مجید کا صحیح تلفظ اور قرات کے ساتھ پڑھنا بھی لازم ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا حکم ہے، ورتل القرآن ترتیلا۔ اب اگر آپ اس کی فضیلت دیکھیں، جس نے قرآن مجید ایسا پڑھا، اب اس کا اجر، ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی، اس کا اجر یہ ہے قیامت والے دن اللہ پاک اس شخص سے فرمائے گا قرآن پڑھو، ورتل، اللہ پاک فرمائیں گے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے نا ٹھہر ٹھہر کے، ایسے آج بھی پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس سے اللہ پاک آج اگر کوئی قرآن مجید تجوید کے مطابق قرات صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ سنتا ہے۔ اللہ فرمائے گا کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے نا، آج ہمارے سامنے پڑھو ایسے۔ کتنی بڑی شان اور کتنا بڑا اعزاز کہ اس دن وہ لوگ جو قرآن مجید سے ایسی محبت، ایسا پیار کرنے والے اور پڑھنے والے ہوں گے، اس دن اللہ پاک انہیں فرمائے گا ہمارے سامنے پڑھو۔ اور ساتھ میں اللہ پاک فرمائے گا ورتقی، جنت کے درجے چڑھو، قرآن پڑھو اور جنت کے درجے چڑھو۔ 6666 آیات ہیں قرآن مجید کی، اور 6666 درجے حدیث پاک میں آتا ہے جنت کے۔ ایک آیت پڑھے گا حافظ قرآن اور جنت کا ایک درجہ، پھر اگلی آیت پر اگلا درجہ، پھر اگلی آیت پر اس سے اگلا درجہ، حتیٰ کہ جب وہ آخری آیت من الجنت والناس کہے گا تو جنت کے آخری سب سے بلند ترین درجے پر ہوگا، اور اللہ پاک فرمائیں گے وآخر آیت منزلتی، یہی تیری منزل ہے، یہ تیرا مقام ہے، یہ تیرا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عظمت قرآن، یہ محبت قرآن، اس کے ساتھ آج ہمیں جو ہے اپنے تعلق کو جوڑنا چاہیے، اس کی طرف راغب ہونا چاہیے، خود بھی، اپنی اولادوں کو بھی، اپنے بچوں بچیوں کو بھی، اپنے دوست احباب کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ گہرا شغف، گہری محبت، گہرا تعلق اور اس کے پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے، سکھانے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔